الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے رامپور میں جن لوگوں سے اپنے دین کا کام لیا اور اردو ادب، شاعری، تاریخ، مخطوطات، کتابیں اور ہر وہ لفظ جو علم سے آپ جوڑ سکتے ہیں وہ سب کی سب چیزیں، ان کی کوئی فہرست بنائیے کہ یہ سب کہاں پر پائی جاتی تھیں یا ہیں، تو سر فہرست آنے والے ناموں میں سے ایک نام رامپور کا ہے۔ مولانا امتیاز عرشی صاحب کا تذکرہ جاری تھا اور ہم نے ان کے جد امجد کے بارے میں آپ کو تفصیلات پیش کیں، اور ان متاخرین میں سید عبدالدائم جلالی اور مولانا عرشی رحمہم اللہ جب تک دنیا میں اردو بولنے اور سمجھنے والے موجود ہیں، یہ دونوں نام قطعاً مٹ نہیں سکتے۔ مولانا سید عبدالدائم جلالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر بیان السبحان کئی سالوں میں مکمل طور پہ لکھی گئی، اور ہمارے ملک میں اس کا وجود نہیں تھا۔ ہم نے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، کہاں کہاں سے اس تفسیر کا پتہ کرایا اور خود گئے، اور بنگلہ دیش اور نیپال میں بھی وقت گزارا کہ کسی طرح یہ تفسیر کسی قدیمی کتب خانے میں مل جائے، اور تقریباً 10 سال کی کاوشوں کے بعد ہمارے دوست عرفان اکبر صاحب کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے ہماری ان جمع کی ہوئی سب کتابوں کو ترتیب دیا، اور اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیر بیان السبحان کے 10 پارے ہمارے پاس ٹائپ کی شکل میں بہترین کاغذ اور بہترین عنوانات کے تحت جمع ہیں اور چھپنے کے منتظر ہیں۔ مولانا سید عبدالدائم جلالی رامپوری رحمہ اللہ، ان کا بھی تذکرہ گزرا، اور ہم مولانا امتیاز صاحب عرشی رحمہ اللہ کی بات کر رہے تھے کہ ان کے آباء و اجداد ہمارے ہاں سے سوات میں 18ویں صدی کے آخر پہ وہ وہاں پہنچے، اور انہوں نے وہاں پر اپنی حکومت کے جھنڈے گاڑے۔ مغلیہ حکومت جو اس وقت منتشر ہو چکی تھی، ان حضرات نے بہت عقل مندی سے کام لیا، اور محمد شاہ رنگیلا بجائے اس کے کہ کوئی اور محاذ کھولتے، انہوں نے اس حکومت کو تسلیم کیا، اور ریاست رامپور میں جتنا بھی علاقہ تھا وہ ان کی تحویل میں رہنے دیا۔ اور رحم باز خان کے اکلوتے بیٹے اکبر علی خان تھے، اور یہ حقیقت میں عرشی صاحب کے دادا لگتے تھے، اور یہ وہ شخصیت تھی کہ اکبر علی خان صاحب نے پہلی مرتبہ اپنے خاندان میں پٹھان ہونے کے باوجود تیر و تلوار کو ایک طرف رکھا، اور پیشہ سپہ گری جو ان کے آباء و اجداد کی رسم چلی آتی تھی، اس کے مقابلے میں انہوں نے علم کو ترجیح دی، اور علم بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مولانا اکبر علی خان صاحب جو تھے، انہوں نے حدیث پہ
ساری عمر کام کیا اور عمر عزیز کھپا دی، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت کو اتنا جوڑا کہ رامپور میں اکبر علی خان محدث رامپوری کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بہت سے پٹھان جو اصلاً افغانستان اور مختلف حدود سے آئے تھے، انہوں نے علم اور فضل کو تیر و تلوار پر ترجیح دی، اور انہوں نے جو جانفشانیاں اور جو بہادری انہوں نے تلوار اور تیر کے میدان میں ثابت کی تھی، وہی بہادری پھر علم کے میدان میں آئی، اور اس بہادر پنے نے اور اس استقلال نے اپنا روپ بدل لیا، اور بجائے اس کے کہ جہاد اور اس کے ساتھ ساتھ نیزہ بازی اور تیر اندازی اس میں وقت صرف کرتے، انہوں نے کتابوں کو، علم کو، ادب کو اپنی جولان گاہ بنایا۔ جوش ملی آبادی، ہم نے ان کا وطن ملی آباد دیکھا ہے، لکھنؤ سے کچھ فاصلے پہ ہے، اور اب بھی وہاں باغات آم کے اور مختلف درخت مختلف پھلوں کے مختلف باغات قائم ہیں۔ وہ اپنے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ سیف پگھلا کے قلم ڈھال لیا ہے میں نے۔ ان کے آباء و اجداد سیف و سنان سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم پٹھانوں نے اپنی اس چیز کو تبدیل کر کے اب قلم سنبھال لیا ہے، اور وہ جو لوہا تھا قلم کی نب میں تبدیل ہو گیا ہے۔ احمد فراز، ظاہر ہے کہ وہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ ان کی کا تعارف کیا بیان کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ پٹھان تھے، اور انہوں نے بھی اس بلند درجے کی شاعری کی کہ اپنے آپ کو بالکل اردو ادب کا ایک ستون اور مینار اور شاعری کا ایک بلند پایہ شاعر اپنے آپ کو ثابت کیا۔ غالب کو دیکھ لیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں، سو پشت سے ہے پیشہ آبا سپہ گری، کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے۔ وہ بھی اصلاً پٹھان تھے۔ تو یہ پٹھان جب دہلی پہنچے، رامپور اور لکھنؤ پہنچے، تو ان میں جو خالص پٹھان تھے ان کے اپنے کارنامے، وہ تو ایک پوری الگ تاریخ ہے، لیکن یہ نادر و نایاب اور ہیرے اور صراف کی کھنک سے گزرے ہوئے صاحبان علم و فضل تھے۔ تو اکبر علی خان صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی اور عربی پڑھنا شروع کی، اور فارسی کی کتابیں انہوں نے رامپور کے مشہور عالم دین خلیفہ محی الدین صاحب سے، اور عربی کی کتب جو تھیں وہ مولانا نصر اللہ اور رامپور کے دیگر علماء سے پڑھی، اور درس و تدریس کو اپنا مشغلہ بنا لیا۔ حدیث، فقہ، اور فقہ میں بھی فقہ حنفی اور علم کلام میں انہوں نے مہارت تامہ حاصل کی، اور پڑھنے پڑھانے میں بسر کر دی، اور پشتو جو ان کی مادری زبان تھی وہ بولتے تھے، اور پھر ان کی شادی محمد شاہ خان صاحب نشانچی ان کے ہاں ہو گئی، اور پشتو جاننے کی وجہ سے رامپور میں پختونوں کا غلبہ ہوا، اور افغانستان اور کہاں کہاں سے پشتو کے تمام علاقے جو ہیں ان سب سے طلباء نے حضرت مولانا کا در پکڑا، اور وہاں آ کر علم کلام، فقہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ پھر مولانا اکبر صاحب رامپور ہی میں سلسلہ قادریہ میں بیعت ہوئے، اور انہی ایام میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک اٹھی۔ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے تھے،
اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن جیسی نادر و نایاب شخصیات کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں، اور جس قوم کے ساتھ ان کا تعلق تھا، ایسی مردہ قوم میں اتنی بڑی ہستی اٹھی، اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کی دعوت کا آغاز ہوا۔ 1234 ہجری میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ رامپور بھی تشریف لے گئے، اور چونکہ وہ تحریک کتاب و سنت پر مبنی تھی، اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے تھے، اور خدا کے دین کی خالص و شکل جو انہوں نے دہلی میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب، حضرت شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہما ان لوگوں سے حاصل کی تھی، اس کا پرچار عام طور پہ کرتے تھے۔ اس لیے ہندوستان میں اکثر وہ مشائخ جو کتاب و سنت کو اصل جانتے تھے، اور یہ ہمت بھی رکھتے تھے کہ وہ رواج پرستی سے باہر آ جائیں، ان میں یہ اکبر خان صاحب محدث رامپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ رامپور کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قدوم میمنت لزوم اس زمین پر پڑے، اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کو وہاں سے تائید ملی، اور اس تحریک کے مؤید یہی اکبر علی خان صاحب تھے رحمہ اللہ، اور انہوں نے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو رامپور میں ویلکم کیا، اور بعض علماء نے جو وہ بھی رامپور ہی کے تھے، انہوں نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اس تحریک کی مخالفت کی۔ شدہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک، اس کی خبر نواب صاحب کے ہاں پہنچی، اور نواب کلب علی خان وہ تھے جو اس وقت فرما روا تھے۔ لوگوں نے غلط سلط باتیں ان تک پہنچائیں، اور انہوں نے اس تحریک پر پابندی لگا دی، اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو رامپور سے واپس ہونا پڑا۔ اللہ کے بندے جو خالص خدا کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑی چیز حکمران ہوتے ہیں، ان کا ظلم ہوتا ہے، وہ بغیر تحقیق کے باتوں کی تصدیق کر دیتے ہیں، اور ان لوگوں تک جو باتیں پہنچانے والے ہوتے ہیں وہ ان کے کانوں میں کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتے ہیں۔ بہت سے اللہ کے بندے جو اپنے مشائخ اور علماء کرام اور اپنے زمانے کے نواب اور حکمران رات کو تیل کی مالش جب سر پہ کرتے ہیں تو کانوں میں ساتھ ساتھ اپنے مطلب کی بہت سی باتیں بھی ڈال دیتے ہیں، اور جس کے سر کی مالش کی جا رہی ہے اگر اس کے کان کھلے ہونے کے ساتھ ساتھ حواس بجا نہیں ہیں اور حواس خمسہ اپنی جگہ پہ کام نہیں کر رہے، تو بالآخر ایک دن ان سازشوں کا شکار ہو کر رہتا ہے۔ یہی بات حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ہوئی، اور نواب کلب علی خان کو وہ باتیں پہنچائی گئیں جو سرے سے تھیں نہیں۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لے گئے تو نواب کلب علی خان انہوں نے سوچا کہ ان چیزوں کی تحقیق تو کرنی چاہیے کہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تصوف کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ نواب صاحب کو بتایا گیا کہ یہ اولیاء کرام کو نہیں مانتے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ والعیاذ باللہ۔ جب تحقیق ہوئی تو نواب کلب علی خان حیران ٹھہرے کہ ان ساری باتوں میں کوئی خبر صداقت پر مبنی نہیں، تو بہت معتقد ہوئے۔ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک سے رامپور کے لوگ بہت متاثر بھی ہوئے، یہ ان کی خوش قسمتی تھی۔ انہوں نے حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دوبارہ رامپور کی تشریف آوری کے لیے بار بار تقاضا کیا،
اور اتنا حسن ظن پیدا ہو گیا کہ اکبر علی خان جو حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ کے معیت تھے، نواب کلب علی خان صبح جب اٹھتے تھے تو جو چیزیں پیش کی جاتی تھیں وہ کہتے تھے حضرت کے پاس جاؤ، اکبر علی خان صاحب کے پاس، وہ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ کے چہیتے مرید ہیں، اور ان سے پانی دم کر کے لاؤ، میں سارا دن وہی پانی پیوں گا جو حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے تھا۔ اور بالآخر وہ دن آیا جو ہر کسی نے دیکھنا ہے، اور اکبر علی خان صاحب محدث رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کا 85 برس کی عمر میں 1301 میں انتقال ہو گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرکزہ وغیرہ یہ حیات تھے۔ ان کا انتقال 1323 ہجری میں ہوا تھا۔ پھلوار میں ان کا ایک قبرستان، ایک زمین تھی رامپور پھلوار میں، انہوں نے وصیت کی کہ مجھے میری اسی زمین پر دفنایا جائے، اور اخوند صاحب کے مزار کے پاس اکبر علی خان محدث رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بنی۔ اکبر علی خان صاحب کو اللہ نے اولاد بھی بہت دی تھی، 6 بیٹے تھے، اور بیٹوں میں لوگوں نے اور علماء نے مولانا جعفر علی خان صاحب کو اپنے باپ کا وارث مقرر کیا، اور پھر والد کے علاوہ رامپور اور امروہہ کے مختلف اساتذہ سے بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ امروہہ کا فیض جو رامپور میں آیا ہے، اس میں ایک شخصیت یہ بھی تھی کہ انہوں نے امروہہ کے اساتذہ کی تعلیم رامپور میں پھیلائی۔ امروہہ نے جن صاحبان علم و عمل اور اولیاء کرام کی تربیت اور تعلیم، اس سلسلے میں بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ مشائخ چشت کے بہت بڑے بڑے اکابر رحمہم اللہ اسی دفن میں آرام فرما رہے ہیں۔ تمام عمر مولانا جعفر علی خان صاحب نے رامپور میں پڑھنے پڑھانے میں گزاری، اور آخری زمانے میں جب وہ حدیث شریف پڑھا رہے تھے 75 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ اکبر علی خان صاحب کی عمر 85 برس تھی، اور ان کے اس بیٹے کی عمر 75 برس ہوئی۔ اب اکبر علی خان صاحب کے ایک اور بیٹے جو سب سے چھوٹے تھے مختار علی خان تھے، اور مختار علی خان صاحب بہت ذہین اور بہت علم اللہ نے دیا تھا، لیکن وہ ابھی بچے ہی تھے کہ اکبر علی خان صاحب کا انتقال ہو گیا۔ 12 برس کا بچہ نہ باپ کو اتنا دیکھا اور نہ پڑھا ان سے، اور نہ ہی باپ کو برتا یا باپ نے انہیں برتا، تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ تعلیم کا وہ سلسلہ جو رامپور میں ان کے خاندان میں چلا آتا تھا بہت تھوڑا رہ گیا۔ جب یہ بڑے ہوئے تو اس وقت نواب صاحب کو معلوم تھا کہ محدث رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، 12 برس کی عمر میں یتیم ہو گئے، تو انہوں نے اپنی فوج میں انہیں رکھ لیا تھا، لیکن وہ فوج کی ملازمت سے خوش نہیں تھے۔ ایک ان کے بھائی تھے نجف علی خان۔ نجف علی خان جو تھے وہ تاجر تھے، اور کمال ہے کہ گھوڑوں کے تاجر تھے، عربوں کے گھوڑے اور ہندوستان کے گھوڑے اور مختلف ان کی نسلیں، ان کے ہاں رامپور میں کاروبار ہوتا تھا، اور بڑے بڑے عمائدین ریاست ان کے پسند کیے ہوئے گھوڑے خریدتے اور بیچتے تھے، یہاں تک کہ ان کا ریاست میں اتنا زور ہوا کہ انہوں نے نواب صاحب کے یہاں درخواست دی اور عرض کیا کہ کچھ گاؤں مجھے دے دیے جائیں، اور گاؤں میں وہاں پر کاشتکاری میں کروں گا قرب و جوار کے گاؤں میں، اور سارے جو بھی خرچہ آیا خود سے کروں گا، اور اس کے پیسے واپس لے لیے جائیں۔ اور ریاست میں پھر ایسا ایک انقلاب آیا کہ ان کی تجارت میں خسارہ ہو گیا، اور ان کے اندازے سے زیادہ پیسہ لگ گیا۔ ریاست نے اس رقم کا تقاضا کیا، اور قانون کے مطابق ان پر رقم کی ادائیگی کے لیے نیلام کا
قانون نافذ کیا گیا، چنانچہ نیلامی بول دی گئی اور یہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر رامپور سے ریاست بہار چلے گئے، اور چونکہ گھوڑوں کا کاروبار پہلے سے کرتے تھے، نام کما رکھا تھا، انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی عرشی صاحب کو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ رکھا ہوا تھا، اور چھوٹے بھائی جو ان کے تھے مختار علی خان صاحب، انہوں نے گھوڑوں کی بیماریوں میں ایک طرح سے مہارت حاصل کر لی تھی، چنانچہ دونوں بھائی وہاں رہے اور اس دوران انہوں نے اپنا سارا قرضہ ریاست رامپور کو ادا کیا، اور یہاں سے انہیں 1899 میں لوگوں نے مل کے لاہور جانے کی ترغیب دی اور کہا آپ لاہور تشریف لے جائیں اور باقاعدہ طور پہ جانوروں کا علاج سیکھیں۔ لاہور میں جانوروں کے لیے انگریزوں نے اس زمانے میں کالج قائم کر دیا تھا، انہوں نے وہاں سے وہ تعلیم حاصل کی اور بہت انعامات لے کر رامپور واپس پہنچے۔ چونکہ ان کا سلسلہ اپنے والد کی اچانک انتقال کی وجہ سے ان کی کم عمری میں ہی ہو گیا تھا، تو پھر ہوا یہ کہ انہوں نے جب رامپور واپس پہنچے تو اپنے طور پر یہ کوشش کی کہ میرا نسب چونکہ اکبر علی خان صاحب محدث رامپوری رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے، لہٰذا مجھے کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے پوری کوشش کی اور عربی اور فارسی میں تعلیم بھی حاصل کرنا شروع کر دی، جہاں موقع ملتا تھا پڑھتے رہتے تھے۔ مختار علی خان صاحب کی عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کرنے کی کوششوں کے بعد جب انہوں نے شاعری کے لیے ڈول ڈالا تو کچھ زیادہ جمع نہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے احسانات ان پہ فرمائے تھے، اور انہوں نے شادیاں بھی متعدد کی تھیں، کئی نکاح انہوں نے کیے، اور ایک بیوی جو تھی ان سے وہ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا امانت علی خان۔ امانت علی خان صاحب سنا ہے کہ 47 میں ہجرت کر کے کراچی تشریف لے آئے تھے، لیکن یہ تحقیق نہیں ہے، اس کی تحقیق کراچی میں جو رامپور کے حضرات ہیں صحیح چیزیں وہی بتلا سکتے ہیں، لیکن جناب مختار علی خان صاحب کی ایک شادی جو تھی وہ اس زمانے میں اس خاندان سے ہوئی جب باجوڑ جو اب پاکستان میں ہے، باجوڑ سے نواب فیض اللہ خان بہادر جو ریاست رامپور کے بانی تھے، انہی کے زمانے میں ایک صوفیوں کا خاندان تھا، وہ اس زمانے میں ہجرت کر کے آیا تھا۔ ملا نسیم اور ملا نعیم یہ دو بھائی تھے، اور ملا نسیم اپنی تقوی اور اپنی طہارت کی بنا پر اس مقام تک پہنچے کہ ریاست کے عمائدین ان کا احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ نصر اللہ خان صاحب جو پورے رامپور کے گویا نواب صاحب کے بعد آل ان آل تھے، وہ بھی آتے تھے ملا نسیم صاحب کے یہاں کبھی کبھی ان سے دعا حاصل کرنے، ان کی زیارت کرنے۔ ملا نسیم اور ملا نعیم یہ دونوں بھائی۔ ملا نسیم صاحب کے جو دوسرے بھائی تھے وہ بالکل صوفیہ کے مزاج کے تھے۔ ملا نسیم صاحب میں بھی اصل میں بات تصوفی کی تھی کہ ان پہ غلبہ تھا، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا، اور عرشی صاحب کی جو والدہ تھیں وہاں یہ رشتہ ہوا مولانا مختار خان صاحب کا، مختار علی خان صاحب، اور مختار علی خان صاحب کے اس صوفیانہ خاندان میں سنجوگ کے بعد عرشی صاحب جو ہمارے ممدوح اور ہمارے مخدوم ہیں، ان کی ولادت 29 رمضان 1322 ہجری کو ہوئی، یعنی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرکزہ کے انتقال سے ایک سال پہلے وہ اس عالم میں تشریف لائے،
اور وہ دسمبر 1904 بنتا تھا، اور حضرت احمد اللہ کا انتقال 1905 میں ہوا تھا، اور 2.5 برس کے تھے ابھی کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر 6-7 ماہ کے بعد مختار علی خان صاحب نے دوسری شادی کر لی، اور اس کے بعد ستیلی والدہ نے عرشی صاحب کو پالا۔ عرشی صاحب کی والدہ کا غالباً 22 سال کی تھیں جب انتقال ہو گیا تھا، طاعون پھیل گیا تھا، اور مولانا عرشی صاحب پہ ہمیشہ زندگی کے آخری دنوں تک اپنی والدہ کی یاد اور اپنی والدہ کے ساتھ جو وقت بھی ان کا گزرا تھا اسے یاد کرتے تھے۔ اور سوتیلی والدہ کے ساتھ ان کی غیرت جو پٹھانوں کی ایک چیز تھی، وہ اجازت نہیں دیتی تھی کہ کچھ بھی مانگ لیں، اگرچہ ان کی والدہ نے اپنے بچوں ہی کی طرح انہیں پالا اور ان کی تعلیم کا بھی حق ادا کیا، لیکن اللہ کی جو تقدیر ہونی تھی سو ہو کے رہی۔ جب 5 برس کے ہوئے تو مولانا عرشی صاحب کی بسم اللہ ہوئی، اور حافظ جعفر صاحب مرحوم تھے، اس زمانے میں انگریزوں کے اسکول کھل چکے تھے اور انہیں وہاں داخل کرایا گیا، اور انہوں نے پرائمری کی تعلیم بس 1-2 برس حاصل کی، پھر اسکول میں جی نہیں لگا، اور سوتیلی والدہ صاحبہ نے ایک ٹیچر کا انتخاب کیا۔ اور اس زمانے میں لوگوں میں بہت یہ مرض پھیلنے لگا تھا کہ جسے گویا انگریزی نہیں آتی اسے کچھ نہیں آتا، تو انگلش کا ایک ٹیچر گھر پہ پڑھانے آتا تھا، مگر مولانا کا جی اس میں بھی نہیں لگا، اور مکتب میں تعلیم اردو میں ہوتی تھی، پرائمری اسکول میں فارسی بھی شروع ہو گئی تھی۔ ان کے والد انہیں عالم دین بنانا چاہتے تھے کہ چھوٹا بچہ ہے اور یہ سارا تصوف، سلوک اور درس نظامی جو بھی تعلیم چل رہی تھی اس وقت تک یہ سب چیزیں حاصل کرے، تاکہ جد امجد اکبر علی خان صاحب محدث رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کی نہج پہ قائم رہے۔ تو انہیں پڑھانے کے لیے خصوصی طور پر اساتذہ کا بندوبست کیا گیا۔ ان میں حکیم عبدالرشید خان صاحب تھے، بڑی خوبیوں کے آدمی تھے، اور شمس العلماء مولانا عبدالحق خیرآبادی، مولانا عبدالحق خیرآبادی جو تھے وہ مولانا فضل حق خیرآبادی کے شاگردوں میں سے تھے، اور خیرآبادی سلسلے کی جو معقولات میں شہرت ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ حکیم عبدالرشید بھی منطق اور فلسفے کے دقیق سے دقیق مسائل کو یوں چٹکیوں میں حل کر لیتے تھے۔ اللہ نے بڑا ذہن دیا تھا، اور رامپور کی خلق خدا نے ان سے بہت فائدہ اٹھایا۔ یہ جو تھے عبدالحق خیرآبادی، یہ مولانا فضل حق خیرآبادی کے بیٹے تھے، شاگرد بھی تھے اور پڑھا ان سے تھا۔ مولانا فضل حق خیرآبادی اور مولانا عبدالحق خیرآبادی باپ بیٹا بھی، استاد شاگرد بھی، اور باپ کی خوبیوں کو چھپائیے اور بیٹے کی خوبیوں کو ظاہر کیجیے، اور بیٹے کی تعلیم کو چھپائیے اور باپ کی تعلیم اور منطق اور فلسفے کا غلبہ اسے سامنے لائیے۔ ایک سے ایک بڑھ کے تھا۔ اور حکیم عبدالرشید اس پہ مزید اور بحث، مباحثہ، مناظرہ، رامپور کے میں ان کے مقابلے کا کوئی فرد بھی نہیں تھا اور کوئی ان کے سامنے ٹھہر بھی نہیں سکتا تھا۔ اور انہوں نے طب جا کر حکیم عبدالمجید خان دہلوی سے پڑھی تھی۔ اس وجہ سے حکیم اجمل خان جو تھے مشہور ہیں، انہوں نے والی رامپور اس وقت نواب حامد علی خان صاحب تھے، ان سے کہہ کے انہیں وہاں کا طبیب مقرر کر دیا۔ عرشی صاحب کے والد نے حکیم عبدالرشید صاحب سے درخواست کی کہ میرا بیٹا ہے، اسے صرف و نحو پڑھا دیں۔ اب وہ مارے مروت کے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جانتے تھے یہ کتنے بڑے خاندان کا فرزند ارجمند ہے۔ چنانچہ انہوں نے انہیں تعلیم دینا شروع کی، اور عرشی صاحب کی صرف و نحو کا آغاز ہوا۔ عرشی صاحب مطلب میں صرف اور نحو بھی پڑھتے تھے
لیکن کم، اور اس مطلب میں جو بڑی بڑی ہستیاں آتی تھیں ان کی گفتگو زیادہ سنتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے مطلع العلوم ایک مدرسہ تھا وہاں پر داخلہ لے لیا، اور وہاں کے صدر مدرس مولوی سعید احمد صاحب تھے، اور مولوی سعید صاحب ہزارہ کے رہنے والے تھے۔ وہ اس زمانے میں رامپور گئے تھے، اور مولوی سعید صاحب نے رامپور ہی میں تعلیم حاصل کی تھی۔ پہلے اپنے یہاں ہزارہ میں پڑھے تھے، پھر رامپور میں پڑھے، اور بغداد چلے گئے تھے، اور بغداد میں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ عرشی صاحب نے عربی قواعد کے علاوہ اس وقت فارسی کی جتنی کتابیں تھیں، گلستان، بوستان، سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی یوسف زلیخا، سکندر نامہ، اور 13-14 سال کی عمر میں انہوں نے یہ سارا نصاب اپنے اساتذہ سے مکمل کر لیا۔ ایک اور بات رہی جاتی ہے، اور وہ خیر آبادی سلسلے کے متعلق ہے۔ آپ نے ممکن ہے ان نئی نسلوں نے تو نہیں، لیکن مولانا اسماعیل میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ اردو ادب میں لکھا اس کو پڑھا ہو یا ان کا نام سنا ہو۔ ان کی نظمیں، ان کی مختلف چیزیں، بچوں کے لیے جو کچھ انہوں نے لکھا، ہم نے اپنی طفولیت میں والدہ صاحبہ سے ساری چیزیں گھر پہ پڑھی۔ وہ مولانا اسماعیل میرٹھی کے ساتھ بہت ادب، احترام اور ان کی علم کی قائل، اور انہوں نے سب کو پڑھایا۔ ہمیں خاص طور پہ ان کی ایک نظم گائے بار بار پڑھاتی تھیں، سناتی تھیں۔ بچپن میں مولانا اسماعیل میرٹھی رحمۃ اللہ کی چیزیں پڑھنے کے بعد ان سے تعلق پیدا ہوا، اور ان کا نام بہت اچھا لگنے لگا۔ میرٹھ نے جو بڑے بڑے لوگ پیدا کیے ان میں اسماعیل میرٹھی تھے۔ میرٹھ کی تاریخ اگر بیان کریں تو رامپور والے بھول جائیں کہ میرٹھ میں کتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے تھے، کیا کہنے میرٹھ کے۔ اور وہاں پہنچے، ٹرین رکی، اور بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ فلاں اس شہر میں مدفون ہے، فلاں مدفون ہے، قبرستان کہاں ہے۔ ہنستے تھے لوگ، اور کچھ نہیں جانتے تھے کہ کتنے بڑے بڑے خزانے یہاں پہ دفن ہیں، اور افسوس وہاں کے مسلمانوں پہ کہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے کہ یہ کہ ہمیں ایسے ملے، یہ کہیے۔ ورنہ ایک سے ایک بڑی ہستی میرٹھ میں بھی ہوئی، اور مولویوں کا جو محلہ تھا اس میں تو بہت بڑے بڑے لوگ ہوئے، جیسے مولانا شاہ احمد صاحب نورانی، یہ بھی میرٹھ ہی تھے۔ ہمارے ہاں جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری عبدالغفور صاحب جو تھے وہ بھی میرٹھ ہی تھے، اور بہت سے لوگ خیر میرٹھ کی طرف چل رہے ہیں۔ پھر واپس آئیے رامپور میں۔ مولانا اسماعیل میرٹھی نے بیعت کی تھی حضرت غوث علی شاہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور غوث علی شاہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ پانی پت بھی حاضری ہوئی، اور وہ 1880 میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ بھی رامپور تشریف لے گئے تھے، اور رامپور میں انہوں نے بڑا وقت گزارا، اور رامپور کی کئی چیزیں وہ اپنے ملفوظات میں بیان کرتے تھے۔ جب رامپور گئے تو مولانا فضل حق صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اب فضل حق صاحب جن کا تذکرہ ابھی آیا ہے، مولانا فضل حق سے رامپور میں ان کی ملاقات ہوئی، اور مولانا فضل حق کے والد فضل امام رحمۃ اللہ علیہ اس سارے سلسلے میں آفتاب و مہتاب تھے۔ سید غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جب رامپور جانا ہوا تو فرماتے تھے ایک سرائے میں ٹھہرا، اور مولوی فضل حق رامپور میں ہی پڑھا رہے تھے، تو بہت عنایت اور بہت محبت سے پیش آئے۔ نام پہلے سے ہی سن رکھا تھا، اور اپنے جب حاضری ہوئی ملاقات کے لیے تشریف آوری ہوئی تو فرمایا کہ سید غوث علی شاہ صاحب کا سامان اٹھاؤ اور گھر لے چلو۔ میں نے کہا حضرت اللہ کا واسطہ ہے مجھے رہنے دیجئے، مجھے اس سرائے میں بہت آرام ہے۔
تو فرمایا اچھا بھائی جہاں آپ خوش رہیں ہم خوش۔ وہ بھٹیارن جو اس سرائے کی مالکہ تھیں اسے بلایا۔ معلوم نہیں رامپور میں اس سرائے کا کیا بنا ہوگا، شاید جدید کوئی مارکیٹ بن گئی ہو، اور ممکن ہے کہ کوئی بہت بڑا پلازا بن گیا ہو، لیکن بڑے بڑے اکابر نے وہاں قیام کیا۔ رامپور کا چپا چپا تاریخ سے وابستہ ہے۔ میرٹھ، دہلی، حیدرآباد، بھوپال، ایک ایک چپا ان شہروں کا اپنے اندر سینکڑوں سال کی تاریخ احاطے میں لیے ہوئے۔ تو سید غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ان کے حالات پہ تذکرہ غوثیہ ایک کتاب ہے۔ بہت سی چیزیں ادھر ادھر کی بھی ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ سید غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ذہین تھے، اور اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اور اس کو مختلف جگہ پہ صوفیہ کے سلاسل کو پھیلاتے رہنا، یہ ان کی زندگی کا مشن تھا۔ فرماتے تھے جب رامپور پہنچا تو وہاں فضل حق صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا کہ حضرت یہاں رہنے دیجیے۔ تو فرمایا اچھا بھائی جس طرح تم رہو، اور پھر بھٹیارن کو بلایا اور کہا کہ حضرت کے جتنے اخراجات ہیں نا رہنے کے، یہ میرے ذمے، جو حضرت فرمائیں انہیں کھانا دو، جو حضرت کہیں وہ کام کرو، حتیٰ کہ اگر 5 روپے روزانہ کا بھی خرچ ہو جائے تو پرواہ نہ کرنا، میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس زمانے کے 5 روپے آج کے لاکھ سے اوپر کے ہیں، اور بہت خوش تھے کہ میں رامپور گیا، اور شرط یہ لگائی کہ حضرت آپ رامپور آئے ہیں، پیسے سارے میں ادا کروں گا، کہیں بھی جائیں گے تو مجھے ضرور بتا کے جائیں گے، ایسے نہ ہو کہ کسی اور جگہ پہ جو ہمارے دشمن کے کوئی اور ہم کیا تشریف لے جائیں اور معلوم نہ ہو سکے، تو ہم آپ کو بتائیں گے کہاں جانا مناسب اور کہاں جانا غیر مناسب۔ فرماتے تھے کہ پچھلی باتوں کا ذکر کرتے رہے، پھر اپنے والد فضل امام رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا اور رو پڑے، روتے جاتے تھے اور اپنے والد کی باتیں بتاتے جاتے تھے کہ ہمارے ہاں کون آیا، کیا ہوا، کس طرح والد محترم ان سے پیش آئے، پرانی باتیں یاد کر کر کے روتے تھے اور نئے زمانے کا ماتم کرتے تھے کہ انگریزوں کے آنے سے وہ رامپور کی گویا پوری تہذیب ہی بدل گئی۔ تو سید غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے بات بدلنے کو یہ عرض کیا کہ آپ کو یاد ہے آپ جب بچے تھے تو فضل امام والد محترم نے ایک تھپڑ مارا تھا، بے اختیار ہنس پڑے اور فرمایا جی خوب یاد ہے حضرت، اور فرمایا عجب زمانہ تھا، اور پھر فرمایا کہ غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ سے فرمایا کہ قصہ اصل میں یوں ہوا تھا کہ مولوی فضل امام صاحب کے پاس ایک پٹھان پڑھنے کے لیے آیا، اور اس نے فلسفہ و منطق کی کتابیں کھولی۔ والد صاحب مرحوم کے پاس اتنا وقت ہوتا نہیں تھا، تو ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور بیٹا ہے فضل حق اس سے پڑھ لو۔ بیٹھا ہوا تھا میں، اور وہ پٹھان بڑی عمر کا آیا، اور حالت یہ تھی کہ شکل و صورت بھی ایسی خراب، اس پہ عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، علم کم تھا، سمجھنے کا مادہ بھی کم تھا کیونکہ ذہن کند تھا، اور کام ہے نازک طبع، والد صاحب نے پھولوں میں پالا تھا، اور صورت اور معانی اور کیا کیا نزاکتیں تھیں، اور کل 14 برس کا میں، اور وہ پٹھان بہت طویل عمر گزار کے آیا تھا،
اب ذہن میں جودت تھی، میل ملے تو کیسے ملے، اور صحبت راس آئی تو کیوں کر آئی۔ تھوڑا سبق پڑھایا تھا اور آگے وہ چل نہیں سکے تو بگاڑ پیدا ہو گیا، اور میں نے کیا کیا، وہ منطق کی جو کتاب تھی اٹھا کر اس بڈھے پٹھان کے منہ پہ دے ماری، اور وہ تیز و تند کہا اور نکال دیا کہ جاؤ تم نہیں پڑھ سکتے۔ روتا ہوا وہ والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، فضل امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور سارا حال بیان کیا تو والد نے زور سے آواز دی اور فرمایا بلاؤ اس فضل حق خبیث کو۔ میں حاضر ہوا اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، جو اس زمانے کا ادب تھا والد کا۔ تو والد آگے بڑھے اور ایک تھپڑ جڑا اور اس زور سے مارا کہ میرے سر پہ جو پگڑی تھی وہ دور جا گئی، اور فرمان لگے فضل حق ساری عمر بسم اللہ کے گنبد میں گزاری اور ناز و نعمت میں پرورش پائی، اور جس کے سامنے کوئی کتاب کھول کے رکھ دی انہوں نے تمہارے باپ کی وجہ سے تمہیں پڑھا دی اور تمہارے ناز اور نخرے اٹھائے۔ ابے جا، تو کیا جانے طالب علموں کی قدر و منزلت کیا ہوتی ہے۔ تیرا حل یہ تھا کہ تو مسافر بن کے در در بھیک مانگتا اور مدرسے میں جا کر پڑھ کے جہاں تجھے ڈانٹ پلائی جاتی پڑھتا، اور پھر تجھے پتہ چلتا کہ طالب علم کیا چیز ہے۔ اور فرمایا طالب علمی کی قدر مجھ سے پوچھ، اور ڈانٹتے جاتے تھے اور فارسی کا شعر پڑھتے تھے۔ درازی شب از مژگان من پرس، راتیں کتنی لمبی ہوتی ہیں، ان راتوں کی طولانی کہ میری پلکوں سے پوچھو کہ یکدم خواب در چشمم نگشت است، کہ پوری پوری رات پڑھتے رہے اور ایک پلک نے دوسری پلک کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں ملایا۔ تم کیا جانو کہ کتابیں کیسے پڑھی جاتی۔ اور پھر فرمایا کہ خبردار، تم جانو گے اگر آئندہ میرے طالب علموں کو کچھ کہا۔ ہم چپ بالکل کھڑے روتے رہے اور بالکل دم نہیں مارا، اور تب جا کر اجازت ملی جانے کی اور قصہ رفع دفع ہوا، لیکن عمر بھر پھر کسی کو کچھ نہیں کہا۔ پھر ایک اور قصہ سنایا، یہ رامپور ہے، یہاں اتنے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ مولانا فرماتے تھے فضل حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک قصیدہ میں نے عربی زبان میں کہا، اور عربی زبان میں بھی امراء القیس جو بہت بڑا عربوں کا شاعر تھا اس کی زمین پر کہا، اور قصیدہ کہہ کے بہت خوش ہوا، اور والد گرامی فضل امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا۔ والد بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ عربیت اور شاعری اس وقت امام ہے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، چلو حضرت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو ہم گئے، والد بہت خوش تھے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ وہ جو قصیدہ تھا، قصہ نہیں قصیدہ سارا مجھ سے سنا، اور ایک جگہ ہاتھ انگلی رکھی اور فرمایا یہ مقام جو ہے نا عربیت میں ایسے نہیں ایسے ہے۔ تو والد مجھے دیکھتے تھے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے تھے۔ میں نے کہا حضرت فلاں نے اپنے کلام میں اس طرح باندھا ہے، فلاں شاعر نے اسے اس طرح کہا ہے، فلاں شاعر نے اس طرح کہا ہے۔ 20 عربی کے اشعار میں نے پڑھے، اور میں نے کہا حضرت جو میری ترکیب ہے نا، جو میں نے کہا یہ درست معلوم ہوتا ہے، کیونکہ عربوں کے قدیم شعراء ایسے ہی کہتے رہے، اور قصیدوں میں یہ لفظ قصائد میں استعمال ہوا ہے۔ تو جب میں نے یہ کہا تو والد نے مجھے گھورا اور فرمایا بس حد ادب۔ تو چونکہ والد خوش تھے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ بھی خوش تھے،
تو والد صاحب سے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارے یہ کوئی تفسیر یا حدیث تھوڑی ہے، یہ تو عربی ادب کی بات ہے اور شاعری کا فن ہے، اس میں اگر یہ مجھے جواب دیں تو کون سی بے ادبی ہے؟ اور پھر شاہ صاحب نے میری طرف رخ کیا اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا برخوردار سچ کہتے ہو، اور دیکھو مجھے بھول گئی یہ چیزیں، جوانی میں کبھی یاد تھی ہم کو بھی۔ تو کہتے تھے رامپور میں 1 مہینہ رہے اور بھٹیارن کا سارا بل وہ فضل حق صاحب رحمۃ اللہ نے ادا کیا اور مہینہ بھر تک ان کے ساتھ وہاں وقت بسر کیا۔ تو حکیم عبدالرشید خان صاحب جنہوں نے مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا تھا، انہوں نے عرشی صاحب کو پڑھایا، اور عرشی صاحب کا رجحان ہمارے مخدوم و ممدوح کا معقولات کی طرف بہت بڑھ گیا تھا، اور عربی بھی لکھتے تھے، بولتے تھے۔ پھر قرآن کریم کی تفسیر کی طرف چل پڑے، اور قرآن کریم کی تفسیر میں بڑی بڑی تفاسیر کا انہوں نے مطالعہ کیا، اور حتیٰ کہ 1923 میں انہوں نے لاہور پنجاب یونیورسٹی کا امتحان دیا، اور انہوں نے وہاں سے مولوی اور عالم کی سند لے لی۔ پھر اورینٹیل کالج میں داخلہ لے کے مولوی فاضل کے امتحان کی تیاری کے لیے لاہور تشریف لے گئے۔ اتفاق ایسا کہ سید اولاد حسین شاداں، اولاد حسین صاحب جو تھے وہ اولاد حسین، یہ شاعر بھی بڑے اچھے تھے، شاداں تخلص کرتے تھے، اور مدرسہ عالیہ رامپور میں فارسی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، وہ بھی اورینٹیل کالج میں مل گئے، اور انہوں نے وہاں پر اورینٹیل کالج لاہور میں بہت بڑے بڑے لوگوں کے سامنے زانو تلمذ طے کیا۔ مولانا نجم الدین صاحب معقولات میں اس وقت امام تھے، عرشی صاحب نے ان سے پڑھا، اور مولانا عبدالعزیز میمن جو ادب میں سند سمجھے جاتے تھے، ہمارے حضرت مخدوم حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی حسنی رحمۃ اللہ علیہ جن کی بہت تعریف فرماتے تھے، ان سے انہوں نے پڑھا، میمن صاحب سے۔ اور ایک ان کے اساتذہ میں مولانا طلحہ صاحب تھے۔ مولانا طلحہ صاحب جو تھے یہ پھپھا ہوتے تھے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے، علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور سید طلحہ مرحوم جو تھے یہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے چکے تھے، اس لیے سید طلحہ جو تھے وہ بہت احترام ان کا بھی کرتے تھے کہ رامپوریوں میں جو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مؤید اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قدر کرنے والے تھے، اس خاندان کے یہ بھی ایک فرزند۔ عرشی صاحب پہ تو بات چلے گی، لیکن سید طلحہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ایسا ہے کہ اسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ آپ بور ہوں نہ سنیں، کوئی حرج نہیں ہے کہ پاکستان میں قوم کا مزاج عموماً جاہلانہ ہے، مجموعی طور پہ اس خطے اور اس میں بسنے والے لوگوں کو علم سے کوئی مناسبت نہیں ہے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ سید طلحہ جن کی تعریف ہم نے لکھنؤ میں، رائے بریلی میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سنی اور بار بار سنی، ان کا تذکرہ آئے اور ہم ان کا ذکر کیے بغیر آگے چل پڑیں، یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ سید طلحہ رحمہ اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ان کے علم، ان کی معرفت، علوم پہ ان کی بحث، علم نجوم، تفسیر، سب چیزوں کے کئی ایک قصے سناتے تھے، اور خاص طور پہ آکسفورڈ میں طلب فرمایا تھا، اور وہاں ایک تحریر بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قلم سے ہمیں لکھ کے دی تھی، اس پہ آکسفورڈ یونیورسٹی تک کا تذکرہ ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہاں کی مجالس میں بھی کئی مرتبہ سید طلحہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے تھے۔